الرحیم۔ جس سال ابرہہ 60,000 فوج کے ساتھ خانہ کعبہ کی عمارت کو منہدم کرنے آیا، اسی سال اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ اس سال کو عام الفیل، ہاتھیوں والا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ ابرہہ کے لشکر میں 9 یا 13 بڑے بڑے ہاتھی بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ابابیلوں کا لشکر بھیج کر مغرور ابرہہ کے لشکر کا قلعہ کما کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ آپ کی ولادت سے تھوڑا عرصہ پہلے ہی انتقال فرما گئے تھے۔ ولادت کے بعد رضاعت کے لیے آپ کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا گیا، جہاں آپ 2 برس تک رہے۔ اس عرصے میں حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے بے شمار فیض و برکات کا مشاہدہ کیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب آپ کی پرورش فرمانے لگے، لیکن 2 سال کے بعد وہ بھی دائے اجل ہو گئے۔ لیکن آپ خدا داد فہم فراست کی بنا پر آپ کی کفالت و حفاظت کا سارا کام جناب ابو طالب کے حوالے فرما گئے، جو اپنی وفات تک اس فریضے کو بخوبی انجام دیتے رہے۔ اس طرح سے کفالت و حفاظت کی کہ ان کے انتقال کے بعد خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے احسانات کو یاد کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی عمر سے غلہ بانی کا کام شروع کیا اور اعلیٰ فہم و فراست کی بنا پر 12 برس کی عمر میں شام کی طرف پہلا تجارتی سفر کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ہمراہ شام جا رہے تھے تو راستے میں ایک عیسائی راہب بحیرہ سے ملاقات ہوئی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ابر رحمت کو سایہ فگن دیکھ کر جناب ابو طالب علیہ السلام کو نصیحت کی کہ اس بچے کی اچھی طرح حفاظت فرمائیں، کیونکہ میں اس میں نبی کی صفات دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہودیوں کو اس بات کی اطلاع ہو گئی تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد جناب ابو طالب علیہ السلام اپنے بھتیجے کی حفاظت میں بہت ہی محتاط ہو گئے۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سفر تجارت کیا۔ اس دفعہ آپ ملکۃ العرب حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کے مال تجارت کو بیچنے کے لیے گئے۔ اس سفر میں جناب ختیجہ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ اس سفر تجارت میں حضرت ختیجہ کو بہت زیادہ منافعت حاصل ہوئی۔ ادھر میسرہ نے دوران سفر پیش آنے والے حالات اور واقعات، آپ کے فضائل و کمالات کا تذکرہ جب جناب ختیجہ کے سامنے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور صداقت نے حضرت ختیجہ کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ انہوں نے کچھ عرصے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا، جسے آپ نے قبول فرما لیا۔ اس طرح آپ کا عقد جناب ختیجہ سے طے پایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد جناب ابو طالب نے پڑھا۔ عقد کے موقع پر جناب ابو طالب نے ایک تاریخی خطبہ بھی پڑھا، جو مطالب کے اعتبار سے بے نظیر ہے اور اخلاص و عمل کے اعتبار سے بھی اسلام میں عقد کا ایک حصہ قرار پا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی نوح انسان کے لیے رحمت و برکت بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید میں ارشاد قدرت ہے، ترجمہ: اور اے رسول، ہم نے آپ کو بس تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جہاں آپ کے وجود پر نور بنی نوح انسان کے لیے رحمت و برکت ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سیرت کی پیروی تمام انسانوں کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی اور نجات کی ضامن ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد قدرت ہے، ترجمہ: بتحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔